الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے چنا۔ اللہ جل مجدہ ہماری اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دوستان محترم، سب سے پہلی اور اہم بات جو اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر لڑائی، جنگ، قتال اس کا صرف ایک ہی جواز ہے، اس کے سوا اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جواز اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسرا دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ بس اس کے سوا اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں۔ یہ پورا فلسفہ ہے اسلام کے اندر جنگ کا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کے مطالعہ کے لیے چند ایسی باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس آیت مقدسہ کا مفہوم بآسانی سمجھ سکیں اور صحیح مفہوم آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھیں۔
اس سے آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی یہ بات سمجھنے میں کہ اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس مضمون سے متعلق جتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کم و بیش سب کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو مزید یہ بات سمجھنے میں تقویت ملے گی۔ اور تیسری چیز یہ دیکھیں کہ اس آیت مقدسہ کا نزول کس دور میں ہوا، کس وقت ہوا، اس سے آپ کو مزید آسانی ہوگی یہ بات سمجھنے میں کہ اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ جو آیت مقدسہ ہمارے زیر بحث ہے یہ مدنی دور کی آیت مبارکہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت ہوتے ہی اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، تو گویا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد کا حکم ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھے بغیر کہ کون سا حکم کس وقت کے لیے ہے، ہم اس حکم کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتائج غلط نکلتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس آیت مقدسہ سے اگر آج مسلمان یہ اخذ کرنے لگیں کہ کفار کے خلاف قتال کرو جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائیں یا ان کی سازشیں ختم نہ ہو جائیں اور جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، تو یہ درست نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم نازل ہوا تھا اسلامی ریاست کے لیے، اس پر عمل کرنے کی پابند ہے اسلامی ریاست۔ آج اسلامی ریاست موجود نہیں ہے۔ جب اسلامی ریاست موجود نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اس سے تو پہلے بھی ایک فتنہ موجود ہے۔ اس فتنے کو دبانے سے پہلے اس فتنے کو مٹانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو رہی۔ لہذا دوستان محترم، یہ آیت مقدسہ آج آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاست ہوتی ہے تو ریاست ہوتی ہے، سیاست کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آتی۔ لہذا ہر شخص، ہر مسلمان یہ بات پلے باندھ لے کہ اسے ہمہ وقت سیاست کرنی ہے، اسے سیاست کے میدان میں رہنا ہے، لیکن کون سی سیاست، کیسی سیاست؟ ہمارے ہاں تو سیاست ایک گالی ہے، تو ہم نے کون سی سیاست کرنی ہے؟ دوستان محترم، ہم نے نبوی سیاست کرنی ہے۔ ہم نے نبوی سیاست کو لے کر میدان میں اترنا ہے۔ جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے
اس کا سیاست کے میدان میں آنا ظاہر ہو جاتا ہے. اب وہ سیاست کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام قبول ہی اس بنیاد پہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں نے تیری بندگی قبول کی ہے، اب میں تمام انسانیت کو تیری بندگی میں لانے کے لیے تن من دھن لگا دوں گا، اور اس روئے زمین کے اوپر اب صرف تیرا قانون چلے گا، اس کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا کروں گا. لہذا وہ سیاست میں آ جاتا ہے. اب اگر وہ اس سیاست سے غیر متعلق ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو اس کی اسے آزادی ہے، اسے اختیار ہے، جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں. دوستان محترم، یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھرپور سیاست کی تو ریاست وجود میں آئی، اور ریاست وجود میں آئی تو یہ احکامات نازل ہوئے کہ لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. دوستان محترم، یہ فتنے کا ختم ہو جانا کیا ہے اور دین کا اللہ کے لیے ہو جانا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب نبوی سیاست ہوتی ہے اور نبوی سیاست ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک ریاست وجود میں آئی جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. جب ریاست وجود میں آئی تو ریاست بہت کمزور تھی، ہر طرف سے خطرات تھے. ابھی ریاست کا استحکام درکار تھا. اس استحکام کے مرحلے میں بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اس ریاست کو ختم کر دیا جائے، اس دین کو مٹا کر رکھ دیا جائے تاکہ یہ پھل پھول نہ سکے، اس کی توسیع نہ ہو سکے، اس کی نشر و اشاعت نہ ہو سکے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، بدگمانیاں پھیلاتے تھے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے تاکہ ان کی ہوا اکھڑ جائے، ان کی طاقت زائل ہو جائے، ان کی وحدت کا شیرازہ منتشر ہو جائے اور یہ اسلام یہیں پہ دفن ہو جائے. تو اللہ جل مجدہ نے حکم فرمایا کہ اس فتنے کو دبا دو. اگر یہ فتنہ موجود رہا، یہ لوگ موجود رہے جو دین کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں، دین کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہیں، مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسلام انہیں گوارا نہیں ہے، اسلام کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو اور انہیں مٹا کر رکھ دو، انہیں دبا دو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر امن آ جائے، خوشحالی آ جائے، اسلام کی توسیع کے راستے کھلیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اندرونی مسائل کا ہی شکار رہیں اور اسلام اس
جزیرہ نمائے عرب سے باہر نہ نکل سکے۔ ضروری تھا کہ ان سازشوں کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو ختم کیا جائے جو اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اسلام کو پسند نہیں کرتے، اسلام کے توسیع میں رکاوٹ ہیں، انہیں مٹایا جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کرو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ دوستان محترم ایک پہلو ہے اس آیت مبارکہ کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس ریاست سے باہر دیگر اقوام، دیگر ممالک، دیگر ریاستیں جو اسلام مخالف ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے بھی وہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کو کبھی پنپنے نہیں دے سکتی، ان کی بھی سرکوبی کرنی ہے، ان کو بھی مٹانا ہے، ان کو بھی دبانا ہے، تاکہ پورے روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اب دوستان محترم اس نقشے کو اگر ذہن میں رکھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہمیں سیاست میں آنا ہے، ہمیں سیاست کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہم سیاست نہیں کریں گے تو ریاست وجود میں نہیں آئے گی، اور ریاست وجود میں نہیں آئے گی تو لوگ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہیں گے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، ہم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، اور اللہ کے احکامات سے بغاوت الگ ہوگی۔ پھر ہمارا دین کیا دین ہے جو ہمیں غالب آنا نہیں سکھاتا؟ ہم اس دین کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر بھی ہم غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں دوستو، ہمارا دین ہمیں غلامی اور محکومی کا سبق نہیں دیتا، ہمیں غالب آنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں دیگر اقوام کو محکوم رکھنے کا ذکر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب پر اللہ کا دین لاگو ہوگا، سب پر اللہ کی حاکمیت ہوگی، سب کو اللہ کی حاکمیت میں آنا ہے۔ ہمارا کام فقط یہ نہیں کہ ہم اسلام قبول کر کے بیٹھ جائیں، کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں دوستان محترم، کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ایک ریاست قائم کرنی ہے جہاں پہ اللہ کا حکم چلے، اللہ کی حاکمیت ہو، اور وہ ریاست پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد کرے۔ ہمارا کام ریاست کا قیام ہے، ریاست کا کام پوری روئے زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ لہذا ریاست تب وجود میں آئے گی جب ہم سیاست میں ہوں گے۔ اگر ہم سیاست میں نہیں ہوں گے تو ریاست وجود میں نہیں آئے گی، پھر اسی طرح ریاستیں چلیں گی جس طرح آج مسلمانوں کی 57 ریاستیں ہیں، لیکن ایک ریاست بھی اسلامی نہیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں نہیں ہیں۔
افسوس کا مقام ہے، 1.5-2 ارب کے قریب ہماری تعداد ہے، روئے زمین پہ ایک ریاست بھی اسلامی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم سیاست تو کر رہے ہیں، نبوی سیاست نہیں کر رہے، ہم جمہوری سیاست کر رہے ہیں۔ جمہوری سیاست اور شے ہے، نبوی سیاست اور شے ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے دوستو کہ آج پوری روئے زمین کے اوپر جمہوریت کا غلبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی اسلام ہے، جمہوریت ہی اسلام ہے، تو کیا اسلام کا غلبہ ہے پوری دنیا پہ؟ ہرگز نہیں، اسلام کا کہیں غلبہ نہیں، جمہوریت کا غلبہ ہے۔ اور جمہوریت ایک دین ہے۔ آج پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کا واحد مد مقابل جمہوریت ہے۔ اسلام کو ہندو مت سے کوئی خطرہ نہیں، یہودیت سے کوئی خطرہ نہیں، عیسائیت سے، بدھ مت سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کو اگر نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ یہ جمہوری نظام پہنچا رہا ہے، جمہوریت پہنچا رہی ہے، اور ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں۔ ہم آئے روز جمہوریت کے شکنجے میں کستے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں قرآنی سیاست کرنی تھی، نبوی سیاست کرنی تھی، جس کا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت ایک الگ دین ہے، اسلام ایک الگ دین ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، جمہوریت کے نہیں۔ لہذا آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو، گو کہ ہم تفرقے کے خلاف ہیں، ہم تفرقے کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود چارہ نہیں ہے کہ ہم 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تمام مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک اسلام پسند، ایک جمہوریت پسند۔ واضح طور پہ تقسیم ہو جائیں، پتہ چل جائے کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کہ اسلام کی سیاست کیا ہے اور جمہور کی سیاست کیا ہے۔ چلنا آپ کا کام ہے، اسلامی سیاست کو اپنانا آپ کا کام ہے۔ دوستان محترم، ہمارا جمہوریت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جمہوریت جن کا نظام ہے انہیں سوٹ کرتا ہے، ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ ہمیں اسلام سوٹ کرتا ہے، ہم مسلم ہیں۔ ہمیں اللہ کا دین سوٹ کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام سوٹ کرتا ہے۔ وہ من گھڑت نظام، وہ ہمارے لیے نہیں جمہوریت، وہ ان کے لیے ہے جن کے پاس اللہ کا عطا کردہ دین نہیں ہے۔ ہمارے لیے اسلام ہے، اور اسلام کی سیاست کیا ہے؟ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، ہم نے وہاں سے سبق لینا ہے، اسی ڈگر پہ چلنا ہے، اسی نبوی سیاست کو اپنانا ہے۔ ان بنیادوں پر جو ریاست وجود میں آئے گی وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ تو آج سے ہماری جنگ ہے جمہوریت کے ساتھ۔ ہماری کس کی؟ مسلمانوں کی، اسلام پسندوں کی جنگ ہے جمہوریت پسندوں کے ساتھ۔ اسلام پسند ایک طرف ہو جائیں، جمہوریت پسند ایک طرف ہو جائیں۔ اگر ہمارے اندر
اتنی طاقت ہوئی تو ہم نظام بدل لیں گے، اگر طاقت نہ ہوئی تو اسی محکومی اور غلامی میں مر جائیں گے۔ لیکن فیصلہ تو کرو، فیصلہ تو کرو کہ اسلام پسند ہو یا جمہوریت پسند ہو، پتہ چل جائے، اپنے اوپر حجت تمام کرو، اللہ کی بارگاہ میں تو فیصلہ ہو جائے گا، لیکن آج اپنے اوپر حجت تمام کرو کہ تم اسلام پسند ہو یا جمہوریت پسند۔ دوستان محترم، ہماری جنگ گولی اور لاٹھی کی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ نظریات کی جنگ ہے۔ جمہوریت کے نظریات اور ہیں، اسلام کے نظریات اور ہیں۔ ہماری جنگ نظریات کی جنگ ہے، شخصیات کی نہیں، نظریات کی جنگ ہے، ذاتیات کی نہیں، نظریات کی جنگ ہے، مفادات کی نہیں، نظریات کی جنگ ہے، الزامات کی نہیں، نظریات کی جنگ ہے۔ ہم نظریات کی جنگ لڑیں گے، تم مفادات کے گیم کھیلتے ہو، مفادات کی سیاست کرتے ہو، الزامات اور ذاتیات کی سیاست کرتے ہو، شخصیات کی سیاست کرتے ہو۔ ہم نظریات کی بات کریں گے، ہم نظریاتی جنگ لڑیں گے۔ جس کو اسلام کے نظریات پسند ہوں گے وہ اس دھڑے میں ہوگا، جس کو جمہوریت کے نظریات پسند ہوں گے وہ اس دھڑے میں ہوگا۔ دو دھڑے بن جاؤ۔ مسلمانوں، تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ اگر تم اس دنیا کے اندر باوقار زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تمہیں دو واضح گروہوں میں تقسیم ہونا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بخدا ہم کسی قسم کی تقسیم اور تفریق کے قائل نہیں ہیں، لیکن کیا کریں؟ تم نے جمہوریت کو دین سمجھ کر گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور ہم جمہوریت کو ایک الگ دین سمجھتے ہیں اپنے اسلام کے مقابلے میں۔ ہم جمہوریت کو اسلام دشمن دین سمجھتے ہیں۔ اب ہمیں واضح طور پہ دو الگ گروہوں میں تقسیم ہونا ہوگا، اسلام پسند ایک طرف، جمہوریت پسند ایک طرف۔ ایسا نہیں چلے گا کہ جمہوریت بھی تمہارا دین ہو، اسلام بھی تمہارا دین ہو، یا اسلام کو اپنا دین مانو یا جمہوریت کو اپنا دین مانو۔ تم کہتے ہو کہ جمہوریت تو جی محض ایک الیکٹورل سسٹم ہے۔ ارے الیکٹورل سسٹم اسلام نے نہیں دیا، وہ اپناؤ۔ یاد رکھیں، یہ الیکٹورل سسٹم جمہوریت کا دیا ہوا ہے، جمہوریت کا الیکٹورل سسٹم اسلامی نہیں ہے۔ جمہوریت جسے الیکٹورل سسٹم کہا جاتا ہے وہ انتخابی ہے، اسلام کا سسٹم شورائی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ انتخابی میں الیکشن ہوتا ہے، شورائی میں سلیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن اور چیز ہوتی ہے، سلیکشن اور چیز ہوتی ہے۔ سلیکشن دیکھ بھال کے سلیکٹ کیا جاتا ہے، الیکشن آنکھیں بند کر کے ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ معاشرے کے بدترین کرپٹ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں، معاشرے کے ناسور الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ شریف آدمی کو کون ووٹ دیتا ہے؟ ایماندار آدمی کو ووٹ کون دیتا ہے؟ الیکٹ وہی ہوگا جو معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھتا ہوگا۔ عالم دین کو کون ووٹ دیتا ہے؟ ایماندار آدمی کو کون ووٹ دیتا ہے؟ اور پھر جمہوریت میں گدھا گھوڑا برابر، سب کا وزن ایک جیسا۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اسکالر ہے،
بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کا ووٹ بھی وہی۔ ایک شخص جسے کچھ نہیں پتا، معذور ہے، جاہل ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، اس کا بھی وہی ووٹ ہے، اس کا بھی وہی ووٹ ہے۔ کوئی موازنہ نہیں۔ اگر ایک طرف 49% معاشرے کے باکردار لوگ ہوں اور دوسری طرف 51% معاشرے کے باکردار بے کردار لوگ ہوں، بدماش لوگ ہوں، سمگلر ہوں، مافیاز ہوں، تو حکومت ان کی بنے گی، کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔ جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اکثریت کی بنیاد پہ حکومتیں قائم کرو۔ اسلام شورائی نظام دیتا ہے، امت کے بہترین لوگوں میں سے اپنے امراء منتخب کرو، امت کے بہترین لوگوں میں سے اپنے لوگ اوپر لے کے آؤ، مقرر کرو انہیں۔ شورائی نظام ہے۔ سلیکشن میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، سلیکشن میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا الیکشن میں ہوتا ہے، جسے چاہا جتوا دیا، جسے چاہا ہروا دیا، پوری حکومت خرید لی، پوری حکومت بیچ دی۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جس کو چاہتے ہیں اوپر لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نیچے گرا دیتے ہیں۔ دوستان محترم، ہم جس نظام سیاست کی بات کر رہے ہیں، وہ نظام سیاست اپنے کچھ اصول رکھتا ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ اگر وہ ان پہ استوار ہوگا تو وہ مستحکم ہوگا، بیرونی طاقتوں کے لیے اس میں مداخلت کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بنیادوں پہ خود کھڑا ہوگا اور انسانیت کی فلاح کا ضامن ہوگا۔ انسانیت تو منتظر بیٹھی ہے اس نظام کے لیے، لیکن وہ نظام ہے کہ سامنے آ نہیں رہا۔ 1.5-2 ارب افراد اس نظام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ نظام ہے کہ سامنے نہیں آ رہا۔ وہ نظام کیسے آئے گا سامنے دوستو؟ اگر ہم مسلمان ہو کر جمہوریت پرست بن جائیں گے تو اسلام کیسے آئے گا؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین تخت پر آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، تو ہمیں نبوی سیاست کرنی ہوگی، ہمیں اس جمہوری سیاست کو خیر باد کہنا ہوگا، اور 2 واضح گروہوں میں تقسیم ہونا ہوگا۔ جمہوریت پسند ادھر ہو جائیں، اسلام پسند ادھر ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں فیصلہ ہو جائے گا۔ آج بڑے اسلام پسند بھی جمہوریت کی چھتری کے نیچے جمع ہیں۔ اب ہم انہیں وہاں نہیں رہنے دیں گے، یا یہ وہاں رہیں گے یا یہاں رہیں گے۔ اب انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پسند ہیں یا جمہوریت پسند ہیں۔ اگر جمہوریت پسند ہیں جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اسلام پسند ہیں تو پھر انہیں اسلام کی چھتری کے نیچے آنا ہوگا۔ 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، یہ 2 رنگی نہیں چلے گی۔ اب ہم تمہیں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینے دیں گے، اب تمہیں اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ جس نے آنا ہے آؤ، جس نے نہیں آنا جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن پتا تو چلے تمہاری اسلام کے ساتھ نسبت کیا ہے، تمہارا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے۔
تم اسلام کے ساتھ کتنے مخلص ہو، اسلام کا کتنا درد رکھتے ہو، ان کے ساتھ رہ کر انہی کی تقویت کا باعث بنتے ہو، اسلام کی نہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر انہی کے لیے مفید ہو، اسلام کے لیے نہیں۔ یہاں آؤ گے جو فائدہ ہوگا اسلام کو ہی ہوگا، جو نقصان ہوگا غیر اسلام کا ہوگا۔ آؤ تو صحیح، کیا مسئلہ درپیش ہے تمہیں؟ ڈرتے ہو، مرنے سے ڈرتے ہو، ارے موت تو آنی ہے ایک دفعہ، ڈرتے کس بات سے ہو؟ جو ڈرتے تھے وہ بھی مر گئے، جو نہیں ڈرتے تھے وہ بھی مر گئے۔ موت تو آنی ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو، فائدے میں رہو گے۔ یہ دو رنگی تمہاری نہ صرف تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج اگر اللہ کا دین روئے زمین پہ غالب نہیں ہے تو تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ تم نے اسلامی سیاست نہیں کی، تم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ یاد رکھو، جمہوریت کی چھتری کے نیچے رہ کر تم کبھی اللہ کے دین کو غالب نہیں کر سکتے۔ باہر طور تمہیں اس چھتری کے نیچے سے نکلنا ہوگا اور اس صراط مستقیم کی طرف آنا ہوگا، اس فطری اور نبوی طریق کو اپنانا ہوگا، تب جا کر اللہ کا دین غالب آئے گا۔ تو دوستان محترم، آج کی یہ آیت مبارکہ پکار پکار کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں، تم تلاوت تو کر رہے ہو، میری تلاوت تو کر رہے ہو، اس ریاست کے قیام کے لیے کبھی تم نے سوچا؟ جس ریاست کے قیام کے بعد میرے اندر حکم موجود ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ افسوس، صد افسوس، ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہمارا دین، جس نے ہمیں مغلوب اور محکوم رہ کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہی نہیں، جس نے ہمیں سبق ہی غلبے کا پڑھایا ہے، جس نے ہمیں غالب آ کر رہنے کا حکم دیا ہے، غالب آ کر رہنے کی تعلیم دی ہے، ہم اس دین کے پیروکار ہو کر پیدا ہوتے ہیں تو محکوم، مرتے ہیں تو محکوم۔ یہ کیا زندگی ہوئی کہ محکومی میں پیدا ہوئے، محکومی میں مر گئے، پتہ چلا ساری زندگی محکومی میں گزار دی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سوچا تک نہیں، جد و جہد تو دور کی بات ہے۔ تو یاد رکھو، پھر تمہارا حشر کیا ہوگا کہ تم پیدا ہوئے تو محکوم تھے، کلمہ کیا پڑا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا آزادی کا اعلان کوئی ہے کہ اگر ایک محکوم یہ کلمہ پڑھے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آزادی کا معنی کیا ہے، اور ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم غلامی پہ خوش ہیں، محکومی پہ رضامند ہیں۔ دوستو، زندگی تو بڑی مختصر سی ہے، ابدی زندگی تو آگے ہے، اس کی فکر کرو۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ اے اللہ، میں پیدا بھی محکوم ہوا تھا، ساری زندگی جمہوریت کی چھتری تلے محکومی میں زندگی بسر کر کے آیا ہوں، بس نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، ہر دفعہ ہر سال حج کرتا ہوں، ذکر اذکار کیے ہیں، وظائف کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا میرا قرآن پڑھتے تھے؟ کیا میرا قرآن پڑھتے تھے؟ تو یہ آیت پڑھی تھی جس میں نے حکم دیا تھا تمہیں کہ ان کے خلاف جنگ کرو،
تم محکومی میں زندگی بسر کر کے آ گئے، تمہیں کیا پتا محکومی کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے؟ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، نمازیں پڑھی تو اپنے لیے، روزے رکھے تو اپنے لیے، حج کیے تو اپنے لیے، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم ساری زندگی میں یہ نہیں کہہ سکے کہ میں اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کی قیام کے لیے جدوجہد کروں گا۔ تم میری حاکمیت کی قیام کے لیے اٹھ نہیں سکے، کچھ کر نہیں سکے۔ کیا ایمان لائے ہو تم؟ دوستان محترم، اس دن کی فکر کریں، ہوش میں آ جائیں۔ ہمیں ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں نے کچھ نہیں دینا۔ شخصیات کو چھوڑ دیں، نظریات کی طرف آ جائیں۔ شخصیات کو چھوڑ دیں، نظریات کی طرف آ جائیں۔ آئیں نظریات، اسلام کے نظریات اپنائیں۔ جب ہم اسلام کے نظریات اپنائیں گے، ہم نبوی سیاست کے حامل ہو جائیں گے۔ ہم اس طریق پہ چل پڑیں گے جس پر چل کر اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے۔ لیکن اگر ہم جمہوریت کو اپنائیں گے، جمہوری نظریات کو اپنائیں گے، تو ہم کبھی اس راستے پر نہیں چل سکتے جس راستے پہ چل کر اللہ کی حاکمیت قائم ہوتی ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حق ہو اسلامی سیاست پر چل کر اسلامی ریاست کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔